لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حدیث مبارک جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا دو امتیاز ہے. گویا دوسری مخلوقات سے جو انسان ممتاز ہوتا ہے یا فضیلت اس کے پاس ہے، وہ دو عدد ہے. ایک کا نام ہے عقل اور دوسری کا نام ہے منطق، یعنی زبان. مراد اس سے یہ ہے. شاید عقل کی تعریف میں حضرت نے فرمایا کہ فبالعقل یستفید. عقل اس کو کہتے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھائے. وبالمنطق یفید، اور زبان اس کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ بات طے ہوئی کہ چالاکی الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے. عقل کیا ہے کہ جو انسان کو بہشت تک لے جائے، جیسا کہ چھٹے امام نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا: ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو. تو ہر چالاک آدمی کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا. اسی طریقے سے ہر بولنے والا صاحب زبان نہیں ہے. چر زبان ہو سکتا ہے، باتونی کہہ سکتے ہیں، لیکن صاحب زبان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور اب یہ بات جو کل جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ زبان ہی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ چاہے تو جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو یہی زبان انسان کو برباد کر سکتی ہے. اور چنانچہ یہ حدیث نقل کی گئی اس سے پہلے والے میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا زیادہ عذاب کل کو قیامت میں اللہ زبان پر کرے گا، اتنا زیادہ عذاب کسی اور حصے پر نہیں ہوگا. جب اس کو اتنا شدید جبکہ سارے ہی اعضاء و جوارح ہمارے کچھ نہ کچھ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور کیسے گناہ، کتنے گناہ ہی وہ ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو شاید زبان سے زیادہ ہے. مثلا مرڈر کر لیا آدمی نے تو کہے سے کرے گا؟ ہاتھ سے. وہ چاہے چاقو مارے، چاہے تلوار مارے، چاہے کٹا چلائے، چاہے بندوق چلائے، تو کام اس میں ہاتھ کا ہے. تو اتنا بڑا جرم ہاتھ کرتا ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ یعذب اللہ اللسان بعذاب. اللہ کل کو زبان کو جو عذاب کرے گا، اتنا سخت عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا. پھر یہ زبان خود پوچھے گی: اے رب عذبتنی بعذاب، پالنے والے اتنا سخت عذاب تو نے کیا، لم تعذب بہ شیئا من الجوار، اور کسی حصے کو تو نے اتنا شدید عذاب نہیں کیا ہے. آواز قدرت آئے گی: خرجت منک کلمۃ. یہی روایت تھی نا کہ تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا،
ایک تیرے جملے کی وجہ سے قتل ہوا، تیرے ایک نکلنے سے مال لوٹا گیا، وانتہک بہ الفرج الحرام، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے عزتیں لوٹی گئیں۔ اب خدا فرماتا ہوا عزتی و جلال، قسم ہے میری عزت، قسم ہے میرے جلال کہ میں جتنا شدید عذاب تجھ کو کروں گا جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں کروں گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، عجیب حدیث ہے حضرت کی، فرماتے ہیں کہ ان اللسان ابن آدم، انسان کی زبان روزانہ صبح سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے، اور اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیف اصبحتم، کیا حال ہے تم لوگوں کا، تم نے صبح کس عالم میں کی، مطلب ہاتھ تم کیسے ہو، پیر بھائی تم کیسے ہو، سارے یقولون، اب امام فرماتے ہیں کہ سارے اعضاء و جوارح مل کے جواب دیتے ہیں بخیر، ہم سب خیریت سے ہیں، ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ ہوتا ہے اس زبان کے ذریعے سے، اس کے بعد وہ سب فریاد کرتے ہیں زبان سے، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ فینا، زبان خدا کا خیال کر میرے بارے میں، خدا کا خیال کر، اس لیے کہ ہم لوگوں کو عذاب بھی ہوگا تو تیرے ذریعے سے، ثواب بھی ملے گا تو تیرے ذریعے سے، تو یہ زبان انسان کو چاہے تو جہنم میں پہنچا دے اور چاہے تو انسان کو بہشت تک لے جائے۔ اگر انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ عقل مند نہیں، پہلے عرض کیا جا چکا، عقل اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو بہشت تک لے جائے۔ اب اگر کسی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو گویا خود زبان دلیل بنتی ہے کہ کون سا آدمی عاقل ہے، کون سا آدمی عاقل نہیں ہے، یعنی اب خود زبان جو ہے وہ انسان کے لیے علامت بن جائے گی کہ یہ آدمی صاحب عقل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہماری اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے اسی سلسلے میں کہ اذا تم العقل، دیکھیں ملائیے سب نا، ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ شکر کرے آدمی کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ یہ باتیں کون بتانے والا ہے۔ اب غرر الحکم میں مولا سے یہ حدیث ہے جو دوسری عقل کی شناخت بتا رہے ہیں، عقل کی پہچان بتا رہے ہیں، وہاں تو یہ تھا کہ عقل ہے وہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچائے، تو کیسے پہچانیں گے؟ یہاں امام فرماتے اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسری جگہ جو عقل کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، عقل مند کی تعریف کی گئی ہے کہ عاقل وہ ہے کہ جو سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق وہ ہے جو بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی حدیث یہ ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے، احمق کی زبان اس کے دل کے آگے ہے، یعنی پہلے بولتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو اس طرح سے ہیں کہ عقل اور زبان بتائے گی کہ عقل مند کون ہے، عقل سمجھائے گی کہ زبان کا استعمال کب ہونا ہے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو اب ہماری بات کل والی گفتگو جو ہوئی تھی یہیں سے کہ یہ اس زبان سے آدمی کیا کیا کر سکتا ہے۔ ایک چیز جہاں سے بات گھوم گئی تھی کل، جہنم میں ہمیشہ کون رہتا ہے؟ مومن۔ کیا جہنم میں ہمیشہ رہے؟ پہلا سوال یہ، یہیں سے بات پلٹ گئی تھی اور پھر وہیں پلٹوں گا۔ پہلا سوال یہ، کیا مومن جہنم میں جا سکتا ہے؟
پہلا سوال تو یہ، اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ مومن معصوم نہیں، عقلی طور پر معصوم صرف 14 ذوات مقدسہ ہیں بس، تو اس کے علاوہ جو بھی انسان ہے، مومن ہے، اللہ والا ہے، بہشتی ہے، بٹ اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جب اس سے گناہ ہو سکتا ہے تو اب شیطان مستقل لگا ہوا کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو جو ہے وہ ہم اپنے جال میں پھنسا کے اس سے گناہ کروائیں۔ اسی لیے کل کی جو گفتگو گھومی تھی وہ کہ آج اگر ہم مومن ہیں، آج اگر ہم اللہ والے ہیں، آج اگر ہم متقی پرہیزگار ہیں، تو اس پر ہم کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب جو ہے شیطان ہم کو بہکا دے اور چوک ہو جائے اور ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ چنانچہ اس ذیل میں حضرت لقمان سلام اللہ علیہ اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے، اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب لقمان ان کا مین فوکس اپنے بچے پر تھا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہم لوگ اس پر عمل کریں کہ ہر آدمی صرف اپنے بچے کو ٹھیک کرنے پہ لگ جائے تو ایک دن پورا سماج ٹھیک ہو جائے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا، بنائی خف اللہ خیفتن، بیٹا ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے تمہارے اکاؤنٹ میں جن اور انس یعنی جناتوں اور انسانوں کے برابر ہی تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، پھر بھی خف اللہ خیفتن، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ لعذبک، وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رحمت الہی سے مایوس ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ورجو اللہ رجاء، اور اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رہو، چاہے تمہارے اکاؤنٹ میں جن و انس کے برابر گناہی کیوں نہ ہو، وہ تم کو معاف کر سکتا ہے۔ تو گویا اب یہاں پر آئے کہ عاقل آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے، کہ جو لاکھ مومن ہو لیکن اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کب شیطان بہکا دے، اور یہ بات کل کہی گئی کہ شیطان کا مین ہمارے اوپر جو ٹارگٹ ہے وہ یہ نہیں کہ ہم گناہ کر لیں، بے شک گناہ کرواتا ہے وہ، لیکن اس وقت تک ہم کو چھوڑے گا نہیں کہ جب تک ہمارے بچنے کے چانسز ہیں، ہم کو وہاں لے جا کے چھوڑے گا کہ جہاں اچھا اس کے لیے یہ بات پھر یہ سوچنا کہ ہم تو مولا نہ، مولائیوں ہی کے ساتھ تو وہ زیادہ کرے، اس لیے کہ جہاں یقین ہے کہ ان کی نماز دعا قبول نہیں ہونی ہے، اس کو کیوں بہکائے گا؟ بہکائے گا اسی کو کہ جس کی نماز روزہ قبول ہو سکتی ہے۔ نماز روزہ کس کی قبول ہوگی؟ اسی انسان کی قبول ہوگی جس کے دل میں ولایت علی ہو، تو وہ سب کو ٹچ نہیں کرے، جس کے لیے امکان ہے کہ کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائے یعنی مولائیوں، وہ اس پر کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں جو جتنا بڑا ہو جائے گا، اب یہ اپنی آدمی کی اپنی اپنی حیثیت ہے کہ وہ کتنا شیطان کو روک سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ کثرت سے آدمی اپنی زندگی میں پڑھتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہماری زندگی میں کثرت سے ہونا چاہیے، ورنہ ذرا سا اگر ہم چوکے اور شیطان کو موقع ملا، مرحوم آیت اللہ العظمی گل پائگانی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تو سنا ہے نا آپ حضرات، وہ خود بیان کرتے ہیں، اس کو نقل کیا شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں نام نہیں بتا سکتا آدمی، شرعاً بھی درست نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک ساتھ کا کلاس فیلو کہہ لیجئے، مباحث کہہ لیجئے، آغا گل پائگانی رحمت اللہ، اسی قم میں دیکھیے شیطان کا کام سنا رہا ہوں آپ کو، ایک تو کل برسیسا والا سنایا گیا، اسی قم میں خبر ملی کہ طبیعت بہت خراب،
میرا بچپنے کا ساتھی تھا، مباحث تھا، کلاس فیلو تھا. میرا اخلاقی فرض تھا کہ میں اس کی عیادت کو جاؤں. ٹھیک ہے کہ مرجع ہو چکے ہیں. کہنے لگے میں گیا ان کی عیادت کو. دیکھیے شیطان. اچھا ایک بات یہ اور عرض کر دیں کہ ایک حربے سے شیطان نہیں بہکاتا سب کو. سب کے لیے اس کے پاس الگ الگ چیز. ابھی بات ایک یاد ہے بھی سناتا ہوں. سب کے لیے اس کے پاس الگ الگ جو ہے وہ سسٹم ہے کہ کس کو کس انداز سے کس ذریعے سے بہکانا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آغا گول پائگانی کا ساتھی ہو وہ بھی تو ایک عالم ہوگا نا، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوگا. اب اس کو بہکانے کے لیے کون سی راہ اختیار ہو. کہتے میں آیا، وہ میرا دوست بستر پر ہے، اور بھائی کیا حال ہے، سب خیریت عافیت. وہ آدمی جو بالکل بستر علالت پر ہے، بستر مرگ پر ہے، انہوں نے پوچھا اچھا گل پائگانی یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں. اس مریض نے پوچھا جو ان کا دوست عالم، پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں. آقا نے فرمایا کہ صحیح بات اگر پوچھو تو تیز تو تم تھے. کہا آپ کو خود اقرار ہے کہ میں تیز تھا آپ سے پڑھنے میں وہیں رہ گیا اور تم مرجع ہو گئے. یہ کون سی عدالت ہے خدا. دیکھیے کہاں سے شیطان آتا ہے. اسی لیے جو اصرار ہمارے علماء کا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش کرو. اعوذ باللہ پڑھے. پڑھنے میں تیز، مرجع آپ ہو گئی. یہ کون سی عدالت ہے اللہ کی. کہ یہ جملہ کہا، عدل الہی کا انکار کیا، روح نکل گئی. وہ آدمی جو عالم ہے، مرجع کے ساتھ کا ہے، اس کی روح نکلی اس دنیا سے کس عالم میں؟ بولیے شاداب صاحب. عدل الہی کا انکار ہے نا. عدل الہی کا انکار یعنی کفر. اور جتنا آدمی بڑا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ شیطان کی کوشش اس پر تیز ہوتی جائے گی. ارے بھائی آپ نے نام سنا ہوگا مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ. مرتضی انصاری کون شیعہ نہیں جانتا. ایک دن ان کا شاگرد تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آقا میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا اور وہ بہت ناراض ہے آپ سے. یہ بتائیے اگر شیطان کسی سے ناراض ہو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے الحمدللہ. کہ میں نے خواب دیکھا کہ شیطان آپ سے ناراض ہے. اور وہ ہاتھ میں بڑے بڑے رسے لیے ہوئے. میں کہ کیا بات ہے؟ یار تمہارے مرتضی انصاری نے ناک میں دم کر رکھا ہے، عاجز کر رکھا ہے. تو کیا ہوا؟ کہ میں بار بار جو ہے اسے گلے میں رسہ ڈالتا ہوں کھینچنے کے لیے اپنی طرف، وہ آدمی توڑ کے نکل جاتا. تو وہی شاگرد کہتے ہیں کہ اچھا تو رسہ ڈال کے بہکاتے ہو کھینچتے ہو. کہاں؟ ہما والا رسہ دکھلاؤ. تو کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تم لوگوں کو رسے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ تو اتنے پر آ جاؤ گے. جناب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے. توجہ کی قابل یہاں ہے. شیخ نے فرمایا کیا تمہارا خواب سچا ہے؟ مطلب اچھا یہ اس وقت کا نہیں کہ ضعیفی اور مرجعی ہے، جوانی کی بات ہے. کہ کل میری بیوی کے یہاں پیدائش ہونی، ولادت ہونے والی، اور میرے پاس اپنی کوئی رقم نہیں تھی جو دائی کو پے کی جا سکتی. ہاں امانت تھی میرے پاس، اور وہ امانت اختیار والی امانت. مثلا آپ میرے پاس جو ہے وہ 50,000 روپے رکھ دیجئے کہ آپ اس کو رکھے رہیے، مطلب ضرورت ہوگی تو خرچ بھی کیجئے گا، ہم کو جب ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے. تو یہ با اختیار امانتیں بھی ہوتی ہیں. میرے پاس امانت رکھی تھی اور با اختیار امانت تھی. جب تکلیف بڑھے تو میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا کہ تھوڑا سا قرض کے طور پر لے لوں دائی وائی کو دینے کے لیے، پھر رکھ دوں گا اس کے اندر. اختیار ہے مجھ کو، امانت والے کو کوئی پرابلم نہیں ہو تو اجازت ہے اس. فرماتے ہیں کہ میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا، نفس پکارتا تھا انصاری ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا؟ کون ادا کرے؟ کہ اس طریقے سے کل پوری رات 7 مرتبہ میں اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں، اور الحمدللہ 7 مرتبہ نفس نے بچا لیا. صبح ہوتے ہوتے
نارمل جو ہے ڈیلیوری پیدائش ہو گئی، آئی دائی کی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو شیطان کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا، شیطان کسی کو بخشنے والا نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، جتنی زیادہ آپ کی دیانت ہماری بڑھتی جائے گی، اتنا زیادہ شیطان کی کوشش ہمارے اوپر بڑھتی جائے. چنانچہ ایک چچا میاں، جلدی ایک چچا میاں، وہ بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ والے، ساری کوششیں شیطان نے کر ڈالی، قابو میں نہیں آ. آخر کار ان کے لیے اسپیشل میٹنگ بلا لی. آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے شیطان کیا کیا کرتا ہے. اسپیشل میٹنگ بلا لی گئی کہ صاحب ان کے ساتھ ہی، چچا کیا نام ہے، ہاں، تو سرکار صاحب کے لیے اسپیشل شیطان نے میٹنگ بلا لی کہ یار یہ چچا جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اپنے اپنے جو ہے وہ رائے دو، سب پلان بتاؤ. کسی نے کہا صاحب ہم کو دے دیجیے، ہم بہکا لیں گے. شیطان نے کہا پلان لاؤ. کہا صاحب عورت بن کے، کہا یہ بڈھا ہو چکا، اب یہ کافی بلند ہے، عورت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو. دوسرے نے کہا سر ہم بہکا لیں گے. کہا تمہارا پلان. کہا صاحب مال بن کے، کہا اب یہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ مال و دولت کی بھی ہرس اس کے دل سے نکل چکی ہے، یہ نہیں کر پائے. تیسرا آئے، کہنے لگا آپ ہم کو دے دیجئے ان کو، ہم بہکا لے جائیں گے. شیطان نے کہا پلان. کہا صاحب ایسے ہی بن کے جیسے یہ ہیں، مومن ہے مومن بن کے، ٹوپی لگاتے ہیں ٹوپی لگا کے، نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے. شیطان نے کہا کہ یس تم کر سکتے ہو. اب ان کو حوالے کر دیا کہ جاؤ اب سرکار کو بہکانا تمہارا کام. دیکھیے جن اور فرشتوں میں جو بنیادی ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ جن کے لیے بھی ہے کہ یہ تشکلوا باشکال مختلف حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، کتا اور سور بھی بن سکتا ہے. فرشتے کی بھی ڈیفینیشن میں یہی بات ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ. یتشکلوا باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر، فرشتہ بھی جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے کتا اور سور کے. تو اب شیطان کان من الجن قرآن کہتا ہے، شیطان آدمی کی شکل اس نے اختیار کر گیا. کہاں؟ اسی مسجد میں جہاں چچا نماز پڑھتے تھے، اور چچا کے بغل میں اس نے نماز شروع کر دی. تو چچا بیچارے تو ایسے ہی سینئر ہو چکے ہیں، 8 رکعت 10 رکعت پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بار بار جا کے وضو کرتے ہیں. شیطان کو کیا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. اب وہ صاحب پہلا اثر یہ ہوا چچا کے اوپر. اچھا ایک چیز اور فطری بتائیں، بہت باریکیاں ہیں واقعہ. جب آدمی علم الاخلاق کے اندر گھسے گا نا، تب سمجھ آئے کہ کتنی زحمت کی بات. ایک چیز جو انسانی فطرت ہے، کیا کہنا صاحب آپ کا، ماشاء اللہ خدا آپ کو طول عمر دے، بہت خدمت کرتے ہیں آپ، بڑا اچھا. ارے نہیں مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ارے وزیر صاحب کیا مجلس پڑھی آپ نے، کیا نہیں میں کس قابل ہوں. یہ مزاج ہے نا سب کا. لیکن وہی وسیع صاحب کہ ابھی آپ 2 گھنٹہ پہلے گئے، کیا مجلس، ارے نہیں آپ کا حسن سماعت ہے، میں کس قابل ہوں. اے صاحب ایک دوسرا لڑکا آ گیا اسی بستی میں، اور اس نے وسیع صاحب سے بڑھیا مجلس پڑھ دی. اب اگر وسیع صاحب کے چہرہ چینج نہ ہو تب تو سمجھیے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے تھے 2 گھنٹہ پہلے، ہے نا. اب اگر ان کا چہرہ چینج نہ ہو، جو فطری ہے نا، بہت مشکل ہوتی ہے اس پر قابو کرنا، بہت مشکل. ابھی بات آئے گی تو کل پرسوں میں انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں کہ ہیں ہمارے بزرگ، اماموں کی بات چھوڑیے، علماء میں ہمارے ایسے جن کو واقعاً کنٹرول ہے. تو اب پہلا اثر یہ ہوا کہ ابھی تک تو اکیلے تھے، کوئی بات نہیں، چاہے جتنا مومن ہو، چاہے جتنا اللہ والا ہو،
جب اسی کے جیسا دوسرا آ جائے اور صحت پہ اثر نہ ہو، تب ہے مین چیز۔ اب چچا نماز پڑھتے پڑھتے پہلا کام کون ہے یار، کل سے نماز پڑھے جا رہا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، غضب کا آدمی ہے۔ اب چچا نے نماز روک، ایک کام تو ہو گیا نا، چچا کی نماز رک گئی۔ اب اس انتظار میں کہ اس کی ختم ہو تو پوچھیں یار کیا کھاتے ہو، کیسے تمہارے اندر اتنا اسٹیمنا ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چچا نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر، اتنی آسانی سے تھوڑی۔ وہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے بھٹی وغیرہ میں لوہار جو ہتھوڑا مارتا ہے تو ایسے لوہے پہ مارے گا تو اثر نہیں ہوگا، جب خوب لال ہو جاتا ہے تب ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ تو یہ لال کر کے آتا، اسی کو کہتے ہیں تپا کے نا، جب خوب تپ جاتا ہے تو ہتھوڑا اثر ایک ہتھوڑے میں چپٹا ہو جائے گا۔ شیطان بھی سمجھ رہا کہ ابھی اثر، خوب پہلے چچا کو تپا لو، جب لال ہو جائیں گے ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ، بھائی صاحب اللہ اکبر، پھر ارے بھائی کیا ڈسٹرب کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب خوب تپا لیا، بھائی صاحب بولیے بھائی آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے، کیا ہے آپ کی کیا پرابلم؟ غضب نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، آپ کو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نہ آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے چچا، آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، اس پورے مجمع میں بتائیے کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج تک گناہ نہیں کیا؟ وہ انسان جو کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب شیطان اس کو کیسے لا رہا ہے لائن پر؟ یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ الحمدللہ، او بس مرض پکڑ میں آ گیا۔ جس آدمی نے گناہ ہی نہیں کیا ہے اس کو جہنم کا ڈر کہاں؟ اور جب جہنم کا ڈر نہیں ہے تو کہاں دل لگے گا عبادت میں؟ مجھ سے پوچھئے، مجھ سے ایک دو گناہ ہو گئے ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا اگر خدا نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو جیسے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے فوراً جہنم کا خیال آتا، پھر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو بتائیے ہم کو کچھ بتائیے آپ، ہم کیا کریں کہ نماز روزے میں دل لگنے لگے؟ آپ دیکھ رہے ہیں شیطان، اس نے کہا صاحب آسان طریقہ ہے، جی جی بولیے، ایک گناہ تم بھی کر لو۔ کیسا گھما کے لایا، دیکھیے ایک گناہ تم بھی کر لو۔ ہم نے کبھی کوئی گناہ ہونا کہ آپ ہی کوئی رائے دیجئے۔ اس نے بتا دیا فلاں جگہ چلے جاؤ، چاول والی گلی میں مثلا چلے جاؤ، ایک چھوٹا سا گناہ کر لو۔ اب آپ لوگوں کو نہیں پتا، دیکھیے چچا سمجھ گیا میں نے کہاں کہا، ہاں یہ پرانی باتیں ہیں اور بھی پہلے کی ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں سمجھ پائے گی کیا چیز ہے، لیکن یہ دیکھیے سمجھ گئے، سرکار صاحب بھی سمجھ، وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں پہنچ گئے، وہاں جو پہنچے تو جو عورتیں تھیں وہاں ہڑکم مچ گیا، اس لیے کہ اتنا مشہور تھے دین ایمان تقوی میں کہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں کہ یہ چچا گناہ کی نیت سے آ سکتے، وہ سب سمجھی تبلیغ کرنے آ گئے، تو وہ ہڑکم مچ گئی۔ خیر وہاں پہنچے تو وہ جو اس اڈے کی سردار تھی وہ بڑا سا پردہ وردہ کر کے پہنچی، خیریت جی؟ اب وہ تو بالکل موڈ بنا کے آئی ہے کہ اب آج تقریر سننا ہے چچا کی آدھے گھنٹے کی، جی فرمائیے کیسے زحمت فرمائیے آپ نے؟ جیسے سب لوگ آتے ہیں، آپ خیریت؟ اس عمر میں آپ کو کیا سوچ گئی؟ یہ کس نے سمجھا دیا چچا آپ کو؟ اتنے مومن مقدر، ہم لوگ تو سمجھے کہ تبلیغ کرنے آئے ہیں آپ کا، نہیں اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ میرا دل نہیں لگتا عبادت میں، تو ایک گناہ کر لوں گا تو خوف خدا طاری ہو جائے گا، جہنم کا ڈر آ جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ توفیق دے، عقل، بات چل رہی ہماری عقل پر نا۔ وہ بغل میں شیطان کے چلے آئے رہ کے پہچان نہیں پائے اتنے بڑے مومنات، وہ گناہوں کے مرکز میں ہے۔ لیکن کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ آپ گناہ کر لیجئے تو آپ کو جو ہے وہ دل عبادت میں لگنے لگے گا؟
کہاں ایک بزرگ تھے بڑی نماز عبادت کرتے تھے، کہنے لگی وہ شیطان ہے. جو بغل میں رہ کے آ گیا اس نے نہیں پہچانا. عقل اس کا نام ہے، چالاکی اور ہے، عقل اور ہے. اور جو گناہوں کے مرکز میں ہے بغیر دیکھے پہچان گئی. کہ چچا وہ عابد نہیں تھا، تب وہ شیطان ہے. کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ شیطان کے علاوہ کوئی کسی مومن کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. اس کو کون پکڑے گا؟ عقل ہے. لہذا یہ بچے ہیں نا، ان کو بھی ہم سمجھا دیں. آپ دوستی کیجئے، خوب جائیے آئیے، لیکن یہ ہوش میں نے کون سا دوست ہمیں آؤ یار اتنا چلتا ہے جہاں دوست ہم کو گناہ کی رائے دے دے بس بیٹا سمجھ جاؤ اب یہ ہمارا دوست نہیں رہا، اس کی زبان سے شیطان بول رہا ہے. تو کبھی کبھی زبان ہماری ہوتی ہے، بولتا شیطان ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ارے نہیں کیسے؟ کہا اچھا بیٹھیے میں سمجھاتی ہوں آپ کو. کیا کہا اس نے؟ گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے گا. میرا جواب دے دیجیے آپ، گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے عبادت کے لیے اور توبہ کے لیے؟ ایک گناہگار کہہ رہی اگر دوران گناہ مر گئے آپ تو کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. دیکھیے اسی لیے دین جو ہے بہت فوکس کر رہا ہے امر بالمعروف پر. سمجھ گئے؟ بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے ہم نہ متوجہ ہوں، میرا بھائی مجھ کو امر بالمعروف کر تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں. اسی لیے دین بہت زیادہ فوکس کرتا ہے امر بالمعروف کے اوپر، نہی عن المنکر کے اوپر. اچھا سیدھے سیدھے بتائیے کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیے گا؟ اگر آپ دوران گناہ مر گئے تو کون سی توبہ کریں؟ ہاں یہ تو سوچے کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے تو ابھی تک تو آپ نے گناہ کیا نہیں. اب جب گناہ کر لیں گے آپ، اچھا ایک میں آپ کو روایت سنا دوں تب اس قصے کو آگے بڑھاؤں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک کالا سا داغ آ جاتا ہے دل پر. اب اگر اس نے توبہ کر لی وہیں تو وہ دھل جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کی تو وہ دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، تو وہ داغ بڑھنے لگتا ہے. بالکل ٹیوبرکلوسس جس کو ہے نا، روحانی ٹیوبرکلوسس. اب اس کو ٹی بی شروع ہو گیا ہے گناہ کا. بڑھنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اب کوئی دوا فائدہ نہیں کرے گی آپ کو، ختم ہو گیا. اب آدمی بن جائے گا کیا؟ حجاج ابن یوسف، کہ جہاں اب توبہ کا بھی جو چانس باقی نہیں ہے، دل ہی نہیں طرح اس طرف جائے گا. مان لیا صاحب آپ زندہ رہ گئے تو ابھی تک تو گناہ کیا نہیں، اب آپ کو گناہ کا مزہ مل چکا ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ ہو سکتا ہے دوبارہ گناہ کر لیں تو، ہو سکتا ہے پھر گناہ ہی میں لگے رہ جائے تو دھیرے 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 پورا قلب سیاہ ہو جائے گا. اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ زندہ رہ گئے، آپ نے توبہ بھی کر لی تو غلطی سے تو گناہ کیا نہیں، آپ تو جان بوجھ کے آئے ہیں گناہ کرنے کے لیے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی اگر جہالت کی بنیاد پر جرم کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا. آپ تو جان بوجھ کے آ رہے ہیں نا. کہ تو کون سا اسٹیمپ لکھوایا ہے آپ نے کہ جس سے آپ جو ہے وہ اللہ کو باؤنڈ کر سکیں کہ صاحب آپ کو معاف کرنا پڑے گا؟ یہ کر سکتے ہیں آپ؟ کہاں یہ تو صحیح بات کا چھوڑیے. آپ زندہ رہے، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، چلیے مان لیتے ہیں آپ معاف ہو گئے. یہ بتائیے نیا کپڑا وہ زیادہ اچھا ہے یا جس میں داغ لگ گیا ہو اس کو کاٹ کر کے دوسرا پیوند لگایا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ بے داغ کپڑا بہتر ہے یا داغدار؟ کا بے داغ. کا چچا وہ عابد نہیں تھا، وہ شیطان تھا.
اور دوسری پہچان، پہلے تو اس نے ہی بتایا کہ انسان مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے گا. کہنے لگے اب دوسری پہچان بتاتی ہوں میں. کہ وہ کیا؟ کہ پھر چلے جائیے مسجد. اب وہ دکھائی نہیں دے گا. کیوں؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا. صلوات بر محمد و آل. غور فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد پھر وہ بولیے نظر نہیں آتا ہے. اچھے خاصا مومن آدمی شیطان نے بہکایا. اب دیکھیے امر بالمعروف کیا چیز ہے. ہماری بھی ذمہ داری ایک دوسرے کے تئیں اس طرح کی بنتی ہے. اور یہ بات ہم لوگ نوٹ کر لیں. حدیث ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر انسان چرواہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک منٹ دیجیے میں اس کے اوپر بات. کلکم راعن، تم میں کا ہر آدمی چرواہا ہے. اس چرواہے کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کو آپ لوگ لکھنؤ کے لوگ ہیں تو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے، دیہاتی سمجھیں گے اس کو. قدیم زمانوں میں ہوتا یہ تھا دیہات وغیرہ میں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور جانوروں کو جو ہے چراگاہ بھی جانا ہے، ان کی خدمت بھی ہونی ہے. تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے تھے جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ آئے صاحب 2 بھینسیں آپ کی ہیں، 4 جانور ان کے ہیں، 5 ان کے ہیں. یہ دیکھیے یہ سمجھ گئے قدیم زمانے. اب وہ صاحب 50 جانور لے کے میدان میں چلا گیا، چرانے لگا. وہیں بغل میں میرا باغ ہے، جانور آپ کا ہے. اتفاق سے آپ کا جانور جو میں نے بیریکیٹ لگایا تھا اس کو توڑ کے میرے باغ میں گھس گیا. نئے نئے پیڑ تھے اور 5 پیڑ کھا گیا اس میں سے. کھایا آپ کے جانور نے، پکڑا کون جائے گا؟ بولیے. سب اس سے کیا مطلب؟ اس کے جانور تو نہیں ہے نا. کہ اس وقت چرواہا وہ ہے. تو چرواہا سے مراد ہوتا ہے ذمہ دار. اب سمجھے روایت نے کتنا لطیف لفظ استعمال کیا. کلکم راعن، تم میں کا ہر آدمی چرواہا، یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے. یہ کہہ کے ہم چپ نہیں ہو سکتے کہ صاحب یہ تو ان کا لڑکا، ہم سے کیا مطلب. تم میں کا ہر انسان ذمہ دار. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر انسان سے کل کو قیامت میں بولیے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ہم یہ کہہ کے کہ نہیں صاحب ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، ہم سے دنیا سے مطلب نہیں ہے. تو جب عام آدمی کے لیے اچھا ہاں وہ بات رہ جائے گی. چچا چلے گئے، جیسے ہی گئے اللہ نے اسرائیل سے کہا جاؤ اس عورت کی روح نکال. جیسے کل وہ عابد مرا تھا برسیسا، آج یہ گناہ گار. کہ جاؤ روح اس کی نکال لو، اب گناہ نہ کرنے پائے. مر گئی. جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے. ادھر روح نکلی، مر گئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ سے کہہ دو ایک بہت خاص کنیز ہماری مر گئی ہے، ذرا یہ خود جا کر کے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا کفن دفن کروا دے. اب جب موسیٰ کو یہ آرڈر ملا تو وہ عورت بدنام تھی. موسیٰ نے کہا پالنے والے میں جاؤں گا، پبلک جانتی ہے اس کو، لوگ مجھ کو کیا کہیں گے کہ موسیٰ سے اس سے کیا مطلب. اللہ نے کہا موسیٰ اس لیے اس کی اہمیت ہے، اس کے ساری زندگی کا گناہ ایک طرف، اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں. اب سمجھے آپ ان ممبروں کی اہمیت کس قدر ہے. اب سمجھے کتنا بڑا کام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کر کے گئی ہے جو ممبر کی شکل ہم کو دے کے گئی ہے. اب یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ موقوف ہے کہ ہم اس ممبر کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو دیا ہے حضرت سید الشہداء نے اپنا گھر قربان کر کے، جو سلسلہ شروع کیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، یہ ساری مصیبتیں برداشت کر کے ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں انشاءاللہ تعالی. بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا. یہ وہ چیز ہے اور یہی وجہ ہے. اللہ اکبر.
اہل بیت کی زندگی جب دیکھیں گے آپ نا تو ان کا مین فوکس اس پر ہے. کوئی بہت مشہور ہوتا ہے صاحب برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں. یہ عملی طور پر اگر دیکھنا ہے نا اہل بیت کیا ہے, اہل بیت کے یہاں اماموں کے یہاں, ورنہ دنیا کا شریف سے شریف آدمی بتا دیجیے جو ایسی سچویشن میں معاف کر سکتا. جس حالت میں کون گھیر کے لایا امام حسین سلام اللہ علیہ کو, یہ مقصد ہے, کون گھیر کے لایا امام حسین سلام اللہ علیہ کو؟ جناب حر حضرت حر علیہ السلام. یہ علیہ السلام کس نے بنایا؟ یزید کی فوج میں تھے نا. آپ بڑے احترام سے آپ نے بھی کہا جناب حر, ہم نے بھی کہا علیہ السلام. یہ امام حسین کا کارنامہ ہے, ایک ایک کے سامنے رکھ دیا. یہاں تک فرمایا حضرت نے کہ جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹاؤ جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوا سرکار صاحب؟ آپ تو جانور پالتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے جانور کی فطرت یہ ہے کہ جانور کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. آپ اس کے سامنے کوئی برتن رکھ دیے, بالٹی رکھ دیے, منہ ڈالے گا, کچھ دیر پیے گا, نکال لے گا, دوبارہ منہ ڈالے گا. یہ ہے نا. شاید امام کا مقصد یہ ہو اپنے صحابہ کو کہ یہ دماغ میں نہ رہے کہ ہم سفر میں ہیں کہیں ہم کو کم نہ پڑ جائے, اور بیچارہ جو ہے جانور تھوڑا سا پانی پیے منہ ہٹائے آپ برتن ہٹا لیجئے. نو, اس وقت تک مت ہٹانا جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے. غور فرمایا آپ نے؟ اور اے بھیا جب یہی لوگ پی چکے, سیراب ہو گئے, نماز بھی ہو گئی, امام نے سوچا آپ چلے, جا کر کے انہوں نے ہاں وہ ادھر نہیں ادھر چلیے. آپ انصاف سے بتائیے کتنی تکلیف دے بات. مولا یہ کیا کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے ابھی آپ نے جان بچائی ہے پورے لشکر, اور ابھی یہ آپ کے خلاف. مولا یہ کیوں؟ وہی بات ہے, تمہارے پاس کہاں عقل ہے وہ جو امام کے پاس ہے. وہ کتنی دور. ہماری عقل یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, جنت تک پہنچاؤ. امام کا معاملہ صرف اپنے تک نہیں ہے, دنیا کو جہنم سے بچاؤ, جنت تک پہنچاؤ. یہ مزاج ان کا. مولا یہ کیوں؟ عجب نہیں, فرمائے دیکھتے رہو. اور بہت اسپیڈ سے نتیجہ شب عاشورہ گئی. وہی ہر جو گھیر کے لایا. اس طرح کبھی کبھی آدمی کی اس سے پتہ چل, ایک آدمی کہتا ہر, اگر کوئی پوچھتا سب سے زیادہ بہادر کون ہے, یار ہم تمہارا نام لیتی, کیا ہو رہا ہے؟ ہر نے کہا میرے ساتھ آؤ. اتنی دور نکل گئے کہ جہاں سے ادھر کا جو ہے وہ شور کم ہو جائے, ادھر کی آواز آئے. کہ کان لگاؤ, کچھ سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا آواز آ رہی ہے؟ العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. کہ جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار بولیے اکیلا میں. اور یہی نہیں کہ صرف یہ احساس, صبح ہوتے ہوتے خود, بھائی, غلام, بیٹا, 4 لوگ دھیرے 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 اور اس پار پہنچ گئے. کیا کرم کریم ہے میرا ماں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اتنا کریم آدمی نہیں ملے گا سوائے اللہ. اللہ تو اللہ, اللہ کے بعد کرم دیکھیے آپ. اچانک کہنے لگے بیٹا یہ ہاتھ باندھ, میری آنکھ میں پٹی باندھ دو, چل پڑے. تب تک بیٹا کہتا اللہ اکبر. اب یہاں تو آگے پٹی بندی, کیا بات ہے بیٹا, تکبیر کیوں؟ کہ فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال میں آ رہا ہے. سوچ سکتا ہے آدمی؟ اللہ اکبر. اب کیا؟ کہ سردار لشکر حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ, اللہ, اب اور بڑھ کر کے. اب کیوں؟ کہ خود چلے آ رہے ہیں. سوچ سکتا ہے مولا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹا جب آقا آ جائیں تو مجھے متوجہ کر دیں. جیسے ہی امام قریب پہنچے, بیٹے نے متوجہ کیا, گر پڑے. حلی توبہ ابن رسول اللہ,
کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ یار یعنی خود حور کو یہ اندازہ ہے کہ میرا جرم کتنا بڑا ہے، معافی کے لائق نہیں ہے، لہذا ابھی نہیں ہے کہہ رہے کہ مجھ کو معاف کر دیجئے. کیا جملہ ہے؟ حلی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا کریم ہے آقا میرا، اٹھایا کلیجے سے لگایا، بالکل ان تبت تاب اللہ علیک، ایک دم توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا. بس یہاں سے 2 منٹ آپ کو میں متوجہ کر دوں اور بات تمام. لے کے آ گئے مثال کے طور کے اوپر، میرے ایک چچا ہیں، جتنا ہو سکتا تھا میں نے اپنے چچا کو ستایا. ایک ہی لڑکا ان کے مر گیا میری وجہ سے، مقدمے بازی کی وجہ سے، دوا نہیں، لکھنؤ کا مکان ان کا بک گیا. اب ہوتے 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 ہم نے جتنا ان کو پریشان کرنا تھا کر لیا. چچا ہو گئے 80 برس کے، 60 سال کے ہم ہو گئے. اچانک دماغ میں آیا کہ بھائی مرنا، یہ کیا کیا تم؟ ہے ہماری ہمت جا کے معافی مانگنے کی؟ ان کو لگایا. چچا ہے کہ سننے کو کچھ تیار، برباد کر دیا ہم کو، اب کیا معافی، ختم کر دیا ہم کو، اب کیا معافی. کوشش کرتے رہے کربلا تک چلے گئے. مثلا مولا آپ کچھ کیجئے، آپ تو حر کو معاف کرنے والے ہیں، ان کا دل کچھ نرم کیجئے. فریاد وریاد کر کے آ گئے. پھر لگے رہے ذرا سا سرکار صاحب آپ بات کیجئے، شاداب صاحب آپ بات کیجئے. بہرحال کیا پلٹا امام نے دل، کہ اچھا ٹھیک ہے بلاؤ، بھائی کی اولاد ہے، ہم بھی مرنے والے ہیں، کیا رکھا ہے اس دنیا میں، جہنم میں بھیج کے ہم کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے بلا لو. اب جو درمیان میں ہے مثلا آپ اگر، تو آپ ہم کو کیا سمجھائیں گے؟ سنیے مولانا، یہی کیا کم ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے. آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا گھر بک گیا، آپ کی وجہ سے ان کی زمینیں چلی گئیں، آپ کی وجہ سے ان کا لڑکا مر گیا. دوسرا تو کوئی معاف بھی نہ کرتا، اگر کچھ بولیں تو چپ، یہی تو سمجھائیں گے آپ. اب پہنچ گئے ہم، چچا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. جا بھائی کی اولاد ہو، نہیں چاہتے کہ اپنا خون جہنم میں جائے، لیکن تم نے یہ کیا یہ کیا. حق ہے اس آدمی کو سنانے کا کہ نہیں؟ ہم کچھ بول سکتے ہیں سوائے اس کے جی 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 کر کے؟ یہ ہو گئی نا. اس مثال کو یہاں رکھے. کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جس میں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جن مشکوں میں کچھ نمی تھی اپنے کلیجے سے لگا کے بیٹھے. کچھ بچے وہ ہیں ہاتھ میں پیالے لیے العطش العطش کی صدا بلند کر رہے. اصغر کا معاملہ آپ سلام اللہ علیہ جانتے ہیں. اب ایسی صورت میں امام حسین کے پاس ہور آ گئے. ہور کون؟ جو امام کو گھیر کے کربلا تک لائے. معافی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے باپ کی اولاد ہے، خود بہت بڑے ہیں، معاف کرنا تو ان کا شیوا ہے. لیکن اتنا حق نہیں تھا امام کو کہ فرما دیتے ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے، ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے، لیکن جا کے اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو. کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، جھولے میں جا کے اصغر کا حال دیکھ لو. ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزہ دیکھ لو. اتنا تو حق تھا نا میرے مولا کو. آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ ایک جملہ بھی امام نے فرمایا؟ بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے کہ جب ہور آئے، امام ہور کو لے کے بیٹھ گئے، فرماتے ہور ہم بہت شرمندہ. ہور مطلب کہ ہور ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی خاطرداری نہیں کر سکتا. بہور تڑپ گئے، کہتے مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دیجئے میدان میں جا کے اپنی جان قربان کر دوں. اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے. بیٹا کھڑا ہو گیا کہ میں جاؤں گا، چلا گیا میدان میں. ہر یہاں ہے. اچانک ہر بے چین ہو کے اٹھے، کیا ہے میرا مولا، کیا ہے امام حسین؟ ہر کھڑے ہو، کہاں؟ کہ بیٹے نے پکارا. کہا ہر کیا غضب کرتے ہو، بوڑھا باپ کہیں جوان کی، میں تم بیٹھو میں چاہتا. لیکن ہائے وہی حسین، کوئی نہ تھا کہ اکبر کی لاش مقتل سے خیمے تک لانے میں مولا کی مدد فرما دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ، جو لوگ دنیا میں جیسے بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔